اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ کی ذات اقدس کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اعلیٰ اور افضل بنایا. اللہ کے بے شمار انعامات ہیں ہمارے اوپر، انگنت اور لاتعداد. اللہ نے ایک ہی مقصد دیا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے انسانوں اور جنوں کو سارے انعامات کے باوجود یہی چاہتا ہوں کہ میری عبادت کرو. ارب ارب انگنت بے شمار لاتعداد بے حد و حساب درود و سلام ہوں ہمارے آقا و مولا، ہمارے پیر و مرشد، ہمارے رہبر و رہنما، مقتدا و پیشوا، امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس کے پاس. حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کے اوپر بہت سی چیزیں جو فرائض کے اندر رکھی ہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو فرائض کے ہونے کے باوجود، یعنی فرض ہونے کے باوجود اللہ نے انسانوں کو اس کے اندر گنجائش دی ہے. کوئی بندہ اگر ہم میں سے صاحب استطاعت ہے، مالدار ہے، اللہ نے اس کے اوپر قربانی کو لازم کر دیا ہے. اگر اس سے بھی مالدار ہے، اللہ نے اس کے اوپر حج کو، عمرے کو لازم کر دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّ صَلَاتِي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اعلان کر دیں، قُلْ اِنَّ صَلَاتِي، بے شک میری نماز، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی، وَمَمَاتِي، اور میری موت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یقیناً جب ہماری قربانی اللہ کی رضا کی خاطر ہوگی، وہی اللہ کی بارگاہ میں پیش اور قبول ہوگی. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. اللہ رب العزت کو تم کیا چاہتے ہو کہ اللہ کو تمہارے اس گوشت کی ضرورت ہے جو تم قربانی کے اوپر کاٹتے ہو؟ نہیں. وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ ہی جو تم خون جانوروں کا بہاتے ہو، اس کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ لَن يَنَالَ اللَّهَ، یہ اللہ کو نہیں پہنچتے. لیکن اللہ کو کیا چیز پہنچتی ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف اور قربانی کرنے کی تما اور اللہ کی محبت موجود ہے، وہی اللہ رب العزت کو پہنچتی ہے، اور کچھ بھی نہیں پہنچتا. یہ قربانی کا گوشت اور یہ خون کا بہانا، خون زمین کے لیے ہے، قربانی کا گوشت ہمارے لیے ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت کو یہ نہیں پہنچتے، بلکہ اللہ کو ہمارے دلوں کی پرہیزگاری. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں دیکھنا تو چاہوں کہ کون سے بندے ہیں جو میری اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں. اللہ نے قربانی کا یہی مقصد رکھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کون سے بندے ہیں جو میری اس سنت کے اوپر، سنت ابراہیمی کے اوپر عمل کرتے ہیں. یقیناً ایام ذی الحجہ کا آغاز آج سے ہو چکا ہے. آج پہلا دن کا، رات ذی الحج کے مہینے کا
جو اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ہے، اس کا چاند رات نظر آ چکا ہے۔